یہی مجلس میں ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ چراغ علی شاہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں دیوبند کے اندر، اور ساتھ میں چاروں خلیفہ بھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں ساتھ میں۔ تو شاہ چراغ علی شاہ نے حضرت نانوتوی سے یوں فرمایا، مولوی قاسم چلو اللہ کے نبی دیوبند آئے ہیں، ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو دونوں خواب میں چلے، چراغ علی شاہ دوڑ رہے جو خواب دیکھنے والے، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے آہستہ آہستہ۔ تو چراغ علی شاہ نے حضرت نانوتوی سے فرمایا، مولوی قاسم اللہ کے نبی سے ملنے کی تجھے محبت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، دوڑتا کیوں نہیں تو؟ ارے ہم بھی تو دوڑتے ہیں اللہ والے کو ملنے کی، تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا میں اسی طرح آؤں گا۔ شاہ چراغ علی شاہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے حضرت کی خدمت میں، خواب ہے لیکن نبی کو خواب میں دیکھا، نبی ہی کو دیکھا، پہنچ گئے تو اللہ کے نبی سے مصافحہ ہوا، حضرت نے یہاں پڑوس میں بٹھا لیا شاہ چراغ علی شاہ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے تو حضرت نے مصافحہ فرمایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، نانوتوی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ تو وہ چراغ علی شاہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے، صاحب کرامت ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہو گئی، چلو ان کی ایک کرامت سناؤں گا۔ ایک ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہو گئی اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر تھی، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس سے کہا کہ چراغ علی شاہ سے پانی پھکوا لے، یعنی پانی پرا لے، شفا ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ان دواؤں سے کچھ نہیں ہوا، پانی پھونکنے سے کیا ہوگا؟ چونکہ ڈاکٹری ذہن تھا اس کا، وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، رشتہ داروں نے اصرار کیا، خود بیوی نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ سے میرے لیے پانی پھکوا کر لے آؤ، تو اب گئے۔ تو حضرت نے شاہ چراغ علی شاہ نے کچھ پر کر کے پانی پھونک دیا، تو کہا جاؤ اس کو پلا دینا۔ تو راستے میں ڈاکٹر کو شرارت سوجی، اس لیے کہ منتا تو تھا نہیں، زبردستی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ لاؤ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے اس سے۔ تو وہ جو پڑا ہوا پانی تھا اس کو زمین پر ڈال دیا، اور دوسرا پانی کہا کہ میں لے کر جاؤں۔ لیکن جیسے ہی وہ پڑا ہوا پانی زمین پر یوں ڈالا، وہاں ریت تھا، ریت میں سے گھاس اگایا۔ حضرت کی کرامتوں میں لکھا ہے۔ بعض بندے اللہ کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، رب عاشع اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ اس زمین پر بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے اس زمین پر، اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ تو شاہ چراغ علی نے حضرت نانوتوی سے فرمایا چلو۔ تو حضرت نانوتوی جب پہنچے تو حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو شاہ چراغ علی کھڑے ہوئے بڑے ادب سے، فرمایا حضرت ایک سوال ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ کہا حضرت جتنی محبت میں دوڑتا ہوا میں آیا، مولوی قاسم دوڑتا ہوا نہیں آیا، آپ نے اس کو تو گود میں بٹھایا، مجھے یہاں بٹھایا۔ تو حضرت نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے، کہ جہاں حضرت کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پڑے تاکہ کچھ برکت مل جائے۔ میں نے خود یہ واقعہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ان کانوں سے، آج سے میں 30-32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میرے کانوں سے میں نے یہ واقعہ سنا۔ قاری صاحب عصر کے بعد کی مجلس میں فرما رہے تھے، اس واقعے کو سنا کر رو رہے تھے، اور روتے ہوئے یوں فرمایا کہ قاسم نانوتوی نے برکت کے لیے زمین پر جہاں نبی کے قدم پڑے اپنا قدم رکھا۔ فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہو گئی، تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھو گے تو نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع والی زندگی بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم۔